اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کی بہن بنت ہوا۔ روزانہ میں آپ کے لیے لاتی ہوں مجرب وظیفے، مسنون دعائیں، قرآن مجید کی تلاوت اور ترجمہ اور حدیث کا مفہوم، اللہ تعالیٰ کے فرمان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات، سچے واقعے۔ اس کے ساتھ ہی روزانہ میں آپ سے گزارش کرتی ہوں آپ نے میری ویڈیو کو فل واچ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں، اور آگے جو سبسکرائب کر چکے ہیں آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میری ویڈیو یوں ہی چلتی رہے اور مجھے اس کا صلہ ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ پوری امت مسلمان بہن بھائیوں کے لیے جو روزانہ ہم اللہ کے ہاں دعا کرتے ہیں، آج بھی دعا کریں گے۔ اے اللہ تعالیٰ، اپنے محمد مصطفیٰ کی توفیل یا رب العالمین، اے کالی کملی والا، جو دعائیں ہم کر رہے ہیں ہماری ہر دعا پر کن فیکون کہہ دے۔ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو حل فرما۔ جہاں جہاں مسلمان پریشانیوں میں مبتلا ہیں، بیماریوں میں پریشان ہیں، کسی آزمائش میں ہیں، ان کو آسان کر، اور جن کے ہاں اولاد ہے ان کو لمبی زندگی دے، جن کے ہاں اولاد نہیں ہے ان کو اولاد نورینہ عطا کر۔ اے اللہ پاک، جن کی جائز حاجات ہیں جائز حاجات کو پورا فرما، اور تو سب کچھ سننے والا اور قبول کرنے والا اور منظور کرنے والا ہے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ چلتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کی طرف۔ سورۃ یاسین، آج ہم سورۃ یاسین کا ختم کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لعلہم ینصرون، اور انہوں نے خدا کے سوا اور معبود بنا لیے کہ شاید ان سے ان کو مدد ملے۔ لَيَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُونَ، مگر وہ ان کی مدد کی ہرگز طاقت نہیں رکھتے اور وہ ان کی فوج ہو کر حاضر کیے جائیں گے۔ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، تو ان کی باتیں تمہیں غمناک نہ کر دیں، یہ جو کچھ چھپاتے ہیں جو کچھ ظاہر کرتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے۔ اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين، کہ انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نقطے سے پیدا کیا پھر وہ تڑک 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 پڑک چھڑکنے لگا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ، اور ہمارے پاس میں مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو انہوں نے کیا گیا، کہنے لگا کہ جب ہڈیاں پوسیدہ ہو جائیں گی۔ وَهِيَ رَمِيمٌ، تو اس کو کون زندہ کرے گا؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کہہ دو وہ زندہ کرے گا جس نے اس کو پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ ہر قسم کا پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، وہی جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی پھر تم اس ٹہنیوں سے کو رگڑ کر ان سے آگ نکالتی ہو۔ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى هو الخلاق العليم، بلا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس بات پر قادر نہیں کہ ان کو پہلے ایسے ہی پیدا کر دیا تھا؟ کیوں نہیں کہ وہ تو بڑا پیدا کرنے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ انما امرہ اذ اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فریاد دیتا ہے کہ ہو جاؤ تو ہو جاتی ہے۔ فَقُلْ سُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ
وإلیہ ترجعون۔ وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالی ہمارا قرآن پاک پڑھنا منظور و قبول فرمائے، اور جو غلطیاں ہو جائیں اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی درود پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے میرے پروردگار، ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عقیدت کے جو پھول پیش کیے ہیں وہ بھی قبول و منظور فرمائیے، اور ہمارے فوراً ہی درود پاک پہنچا دیجیے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ذکر اللہ میں ٹائم لگاؤ، درود پاک میں اپنا وقت لگاؤ، اور قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کی عادت بناؤ، اور اللہ توفیق دے۔ اور نماز کا اور وضو کا اہتمام کرو، اہتمام کرتے جاؤ انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ پاک خود ہی آپ کے لیے جنت میں جانے کا اہتمام کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، میرا بندہ میری طرف جب بھی متوجہ ہوتا ہے میں اس کی فوراً دعائیں قبول کر لیتا ہوں، اور جو بھی دعا مانگتا ہے اس پر کن فیکون کہہ دیتا ہوں، ہو جا وہ ہو جاتی ہے۔ ہمارا رب رحمان کی ہر بات کی پیروی کرنی چاہیے، کیونکہ وہ اللہ ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ ذوالجلال والاکرام ہے، وہ حی یا قیوم ہے۔ میرا رب بہت ہی سونا، بہت ہی پیارا ہے، محمد مصطفیٰ کا اللہ ہے، جس نے محمد مصطفیٰ کو چن کر بنایا، جوڑ کر بنایا، اتنا پیارا بنایا، خوبصورت بنایا، چاند کی طرح چمکتا، تاروں کی طرح چمکتا ہے، سورج کی طرح چمکتا ہے، روشنی کی طرح چمکتا ہے، سرسبز کی طرح سرسبز ہے، خوبصورتی میں سب سے بڑھ کر ہے میرے اللہ کا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا ہی جلال و جمال والا ہے اور کمال والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں حدیث کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک ہے، حضرت زین بن رقم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل میں، جو شخص اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت میں داخل ہو۔ کسی نے پوچھا کہ کلمہ اخلاص کی علامت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا حرام کاموں سے اس کو روک دیا جائے، اور یہ ہے جب حرام کاموں سے روک دیا جائے گا تو لا الہ الا اللہ کا قائل ہو جائے گا، اس کو سیدھا جنت میں جانے میں کوئی ردد ہے۔ لیکن اگر حرام کاموں میں سے نہ رکے تب بھی اس کلمہ پاک کی برکت سے بلاؤ ردد ہے، اپنی بدعمالی کی سزا بھگتنے کے بعد کسی نہ کسی وقت جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ البتہ اگر خدا نخواستہ بدعمالیوں کی بدولت اسلام و ایمان سے ہی محروم ہو جائے تو یہ ایک اور بات ہے۔ اس کے ساتھ حضرت حفیفہ ابو لوئے سمرقندی تنبیۃ العافلین میں لکھتے ہیں کہ ہمیں ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھتا رہا کرے، اور حق تعالی شانہ سے ایمان کے باقی رہنے کی بھی دعا کرتا رہے، اور اپنے گناہوں سے بچتا رہے، اس لیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گناہوں کی نحوست سے آخر میں ان کا ایمان بھی سلب ہو جاتا ہے اور دنیا سے کفر کی حالت میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ پاک معاف فرمائے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا مصیبت ہوگی کہ ایک شخص کا نام ساری عمر مسلمانوں کی فہرست میں رہا ہو، مگر قیامت میں وہ کافروں کی فہرست میں ہو۔ یہ حقیقی حسرت و کمال حسرت ہے۔ اس شخص پر افسوس نہیں ہوتا جو گھر جب بت خانہ میں ہمیشہ رہا ہوا ہو، وہ کافروں کی فہرست میں آخر شمار کیا جائے۔ افسوس اس پر ہے جو مسجد میں رہا اور کافروں میں شمار ہو جائے۔ یہ بات گناہوں کی کثرت سے اور تنہائیوں میں حلوم کاموں میں مبتلا ہونے سے پیدا ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے
بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس دوسروں کا مال ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کا ہے، مگر اس دل کو سمجھتے ہیں کہ میں کسی وقت اس کو واپس کر دوں گا اور صاحب حق سے معاف کروا لوں گا، مگر اس کی نوبت یہ نہیں آتی اور موت سے قبل آ جاتی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے اور وہ اس کو سمجھتے ہیں، مگر پھر بھی اس سے ہم بستری کرتے ہیں اور اس حالت میں موت ہو جاتی ہے کہ توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ ایسے حالات میں آخر میں ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ اللہم حفظنا منہ، اللہم حفظنا منہ، اللہم حفظنا منہ۔ حدیث کی کتابوں میں ایک قصہ لیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان انتقال ہونے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا اس کو کلمہ پڑھا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لے گئے، اس سے درخت کیا، فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، ایک کفل سا دل پر لگا ہوا ہے جو میں کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ اس کے ساتھ ہی جو اگلا موضوع ہے وہ ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے۔ اللہ نے چاہا تو میں نے آپ کو ذکر اللہ کا یعنی ذکر فضائل بتا دیا، اس کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت، اور ہم نے آپ کے لیے ایک لائی ہوں وظیفہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ صبح کی نماز کے وقت ایک تسبیح پڑھیں اور عشاء کی نماز کے وقت ایک تسبیح پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھ لیں گے، کوئی آفات کوئی بیماری آپ کے قریب نہیں آئے گی انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے میری جو گزارش ہوتی ہے ویڈیو کو فل واچ کیا کریں، میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کیا کریں، اور آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میری ویڈیو یوں ہی چلتی رہے۔ اس کا مجھے واچ ٹائم ہونے کا بہت ہی ضرورت ہے، اور سبسکرائب ہونے کا بھی۔ اپنی بہن کو دیجیے گا اجازت۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ۔